اور نہ صرف ایک کیا ضیاء الحق نے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، اگر اقتدار کی جنگ لڑتے تو دوسروں کی طرح، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے ساتھ آنا نہیں چاہیے. ان کی لیکن وہ آج انہی کی پارٹی کے وزیر اعظم اور بار بار انہی کا حوالہ دے رہے تھے کہ یہ شہیدوں کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. ضیاء الحق نے پوری ریاست کو استعمال کیا، لیکن اس شخص کے خلاف کرپشن کی ایک چیز نہیں نکال سکا. پروپیگنڈا بے تحاشا ہوا، لیکن ان کا اپنا ایک کردار تھا. ہر ایک کا اپنا کردار ہے. ان کو چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستان کو استحکام دینا ہے، اور استحکام کی شروعات دے گا کون؟ استحکام دے گا کون؟ عدالت کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ وہ سوال وہی رہے گا. عدالت نے اپنے فیصلوں پہ عمل کرانا ہے، اور عدالت کے پاس اور کوئی راستہ رہا نہیں ہے. نہیں تو وہ تو سوٹ کرتا ہے کہ وزیر اعظم وہ تو کہیں گے ہمارے وزیر اعظم کو پھینکتے جا رہی ہے عدالت، وہ تو سوٹ کر رہا ہے. پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا عدالت جو ہے اپنی ساکھ کو کھو کے اسی طرح بیٹھ جائے؟ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے. اور عدالت نے ان کا جو کام ہے انہوں نے اپنی ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے میرے اندازے میں اپنے فیصلوں پہ عمل کرانا ہے. عدالت اپنے فیصلوں پہ سر عمل کرائے گی، اور پھر ایک طرف جمہوریت جس کا ہم میسج سنتے ہیں، ٹھیک ہے وہ خط نہیں لکھیں گے، عدالت عمل درآمد کرائے گی تو 1 2 4 وزیر اعظم 6 وزیر اعظم عوام کے ساتھ ایسے مذاق چلتا رہے گا. یہی تو میرا سوال، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب راجہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں خط لکھنا اور طے ہو گیا، تو یہی تو سارا ایشو ہے کہ اداروں کی لڑائی تو پھر چل رہی ہے نا. ایک تصادم تو ہو رہا ہے اس وقت، ہم ایک تصادم میں تو ہیں. اگر یہ حب الوطنی کا امتحان ہوگا سر، وہ تو کون دے گا؟ اگر چیف الیکشن کمشنر کر کے اور الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں اور ایک اچھی طرح سے الیکشنز میں چلے جائیں. آپ کہہ رہے ہیں نا نصر من اللہ صاحب، دیکھیے وہ ایکسیپشن، سوری معافی چاہتا ہوں، عطر من اللہ صاحب، دیکھیے وہ ایک ایکسیپشن ہوتی ہے، ایک کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے کہ لشکر یزید میں تھا، اس کی تربیت میں کوئی چیز سے اس وقت اسے احساس ہوا کہ یہ رسول اللہ کے اہل خانہ ہے، یہ دنیا کے معزز ترین لوگ ہیں، تو وہ چلا گیا. صلاح الدین ایوبی ایک ایکسیپشن تھا، بادہ نوشی کرتا تھا، اور جب اسے قاہرہ بھیجا گیا اس نے کہا یا ترک کروں گا یا حکومت ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مسلمانوں پہ حکومت کرنا سہل نہیں ہے. بابر ایک ایکسیپشن تھا، اس نے کنوا کی جنگ سے پہلے توبہ کی، مگر بابر ہمیشہ سچ بولتا تھا اور بھی جھوٹا نہیں تھا، بیسیکلی جھوٹا نہیں تھا. صلاح الدین نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا اور سرکاری خزانہ سے کبھی پیسے بھی لیا. وہ کریکٹر میں ایک سٹرینتھ ہو نا تو وہ کرائسس میں ظاہر ہو جاتی ہے اگر تربیت اچھی ہو. مگر ساری عمر ہی اگر عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، ان سے کیا امید ہو سکتی؟ آئین کا کوئی احترام دلوں میں نہیں ہے جن کے، اور ہماری یہ تقریباً ساری اشرافیہ میں نہیں ہے. بالکل عوام کی پرواہ نہیں ہے، امریکہ کی پرواہ. میمو گیٹ کیا کہتا ہے؟ جو حسین حقانی کو سفیر بنائے، بابروان کو وزیر قانون بنائے، رحمان ملک کو وزیر داخلہ بنائے، ان سے کیا امید ہے؟ لیکن اب what next نا پھر ایسے تو نہیں چل سکتا. 20 دن میں کیا الیکشن ہوگا بھائی جان، الیکشن ہوگا، الیکشن کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ منہ کے بل گریں گے، جو دوسروں کو احمق سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑے احمق وہ خود ہوتے ہیں. لیکن اگر منہ کے بل کریں گے، کون کروائے گا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ خود دعوت دے رہے ہیں. عوامی دباؤ سے ہوگا. عوامی دباؤ 211 میں آپ سے 172 چاہیے تھے، 211 پڑے ان کو. میں لیڈر نہیں جی، اب سڑکوں پہ عوام آئیں گے نا. گزارا یہ میں لیڈر تو نہیں ہوں، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو عمران خان کو اور نواز شریف میں ذرا ہوش مندی ہو اگر، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے موقف پہ رہیں، ایک دوسرے سے اختلافات بھی کرتے رہیں، مگر ایک مشترکہ بیان جاری کریں کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے. فوری الیکشن سر، وہ پریشر بلڈ کرنا شروع کریں. بار ایسوسیشنیں ہیں، سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے. اب میڈیا اس واقعے کی اپنی کوئی شرمندگی دور کرے جو واقعہ ہو چکا ہے. ایک ٹھیکیدار کے آدھوں 4 سال استعمال ہوتا رہا یہ میڈیا، بلکہ مستقل استعمال ہوتا رہا. اب شرم کرے میڈیا بھی اور اپنا رول پلے کرے. میڈیا اپنا رول پلے کرے. آخری بات عطر من اللہ صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے چند دنوں؟ آئینی قانونی معاملات کو آپ بہتر جانتے ہیں. اب ہمارا تو سمپل سے سوال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ خط نہیں لکھیں گے پھر یہ بھی جائیں گے، اور کورٹ کیا کرے گی، ادھر سے صدر صاحب کیا کریں گے؟ یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ عدلیہ نے اپنے فیصلے پہ، کیونکہ دیکھیں عدلیہ کی اپنی ساکھ جو ہے، ان کا اپنا وقار جو ہے وہ مجروح نہیں ہو سکتا. اور پارلیمان کی بھی عزت سب کے دلوں میں، اور اس وکلا کی ساری تحریک کی وجہ سے آج یہ جمہوریت ادھر بیٹھی ہوئی ہے. لیکن ان کو ابھی ساری سیاسی قوتوں کو
یہ احساس کرنا پڑے گا کہ یہ ملک اس کشمکش کا متحمل نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور خواہ وہ پارلیمان کے اندر ہے اور باہر ہے، ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے ایک اس ایجنڈے پہ کہ اس ملک کو استحکام دینا ہے۔ تو وہ تو استحکام دینے جب ہم یہ باتیں کریں 38 رکنی آپ اس وقت جب بات کریں الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے، اور میں تو حیران ہوں کہ بجٹ ڈسکس نہیں ہوا۔ یعنی آج ساری کی ساری جو میں نے شروع میں بات کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے چوری کر رہے ہیں سارے، یعنی 172 211 ووٹ پڑے ہیں، مطلب کوئی آبجیکشن، کوئی بات، کوئی، یعنی پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے گھر جا رہا ہے، وہ اس کے گھر جا رہا ہے، وہ کہنا وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں، مطلب ایک عجیب و غریب تماشا اس ملک میں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے پروسیس میں خبیث اور طیب کو ہم چھانٹ دیتے ہیں۔ اب سب چہرے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کیا ہے، این پی کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کیا ہے، پیپلز پارٹی کیا ہے، کون کیا ہے، کسی ایک کا نہیں، سب نظر آ رہے ہیں، اور جو یہ پچھتائیں گے سب، ان میں سے بعض کو میں جیلوں میں دیکھتا ہوں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ جلا وطن شاید ہوں گے، اور ہر کوئی اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ وہ جو شعر شروع میں یاد نہیں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ شہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھی، انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ بہت جلا وطن تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے لوگ سن کے، پیسہ لے کے بھاگ جائیں گے مجھ سے، یہ مطلب جلا وطن تو یہ ہوتی ہے۔ عطر من اللہ صاحب، اور آنے والا وقت ہی بہتر بتائے گا کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا، یا واقعی ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آسماء چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دسمبر 2009 لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ 1000 میگا واٹ۔ اگر 100 میل میری رفتار ہے تو میں 120 میل کی رفتار سے بھاگنے کی کوشش کروں۔ اگلے سال جو ہے انشاءاللہ تعالی 14 اگست کو اس ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ آئندہ سال کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ دسمبر 2009 کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ 14 اگست دسمبر 2009 دسمبر تسا جڑی ووٹ دیتی ہے، تسا جڑا اسمبلی چ بچایا، اس نے حق ادا کرنا میرا فرض ہے۔